آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے؟ کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور واقعی قریب آ چکا ہے؟ کیا آج جو دنیا کے حالات بن چکے ہیں، کیا یہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر باتوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، آج کل انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر ایک موضوع بہت زیادہ زیر بحث ہے: امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات۔ لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، کچھ سیاسی فائدے کے لیے ان علامات کو غلط استعمال کر رہے ہیں، کچھ جعلی روایت پھیلا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان چیزوں پر توجہ ہی نہیں دے رہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آج میں کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں کروں گا اور نہ ہی کوئی اپنا اندازہ لگاؤں گا، کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، صرف وہی باتیں بیان کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے نزدیک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آنا بالکل یقینی ہے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کا واضح اعلان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو قدر لمبا فرما دے گا، اور اس امت سے ایک شخص کو بھیجے گا جو میری اولاد سے ہوگا، یعنی اہل بیت سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی۔ اب دوستو، آج میں جس موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آذربائیجان، اور روایت میں ترک کا لفظ آتا ہے تو ظاہری طور پر موجودہ ترکی مراد ہوتا ہے، مگر دوستو ممکن ہے کچھ روسی علاقے بھی اس میں شامل ہوں۔ جب آذربائیجان کہا جاتا ہے تو موجودہ آذربائیجان، اس کے اوپر کے علاقے جہاں کم از کم آری زبان بولی جاتی ہو، یا اس سے روس بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے لیے آذربائیجان سے کوئی چارہ نہیں، آذربائیجان ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس سے آذربائیجان کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر موجودہ آذربائیجان کو دیکھیں تو وہاں شیعہ اکثریت زیادہ ہے، 70 سے 80% جو وہاں کی آبادی ہے وہ شیعہ حضرات کی ہے۔ موجودہ حکمران دوستو دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں، عرب کے حکمرانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر دوستو روایت میں ملتا ہے کہ قریب ایک دن تبدیلی آئے گی اور ظہور سے پہلے آذربائیجان اہم خطہ بنے گا۔ ایران کے بارے میں بھی روایت ہے کہ وہاں ایک جندی کا ظہور ہوگا۔ محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ جب پوچھا گیا کہ ظہور کب ہوگا تو فرمایا، ابھی کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ قزوین کا جندی ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پردہ ختم کرے گا، کفر پھیلائے گا، مومنین کے لیے سخت مشکل ہوگی، بھاگنے والا بچے گا، مخالفت کرنے والا قتل ہوگا۔ بعض اسے محمد رضا شاہ سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ اس کا خاندانی تعلق قزوین سے تھا۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف ایک امکان ہے، یقینی بات نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کافروں کا 5 نہروں پر قبضہ ہو جائے گا: جیہون، سیہون، فرات، دجلہ اور نیل۔ عربی میں نہر سے مراد بڑے دریا ہیں۔ اب دوستو، صحیح احادیث میں جو علامات بیان ہوئی ہیں وہ زیادہ تر عام فتنوں، جنگوں اور بڑی نشانیوں سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں ظلم و ستم، فساد عام ہو جائے گا، بہت سے فتنے اٹھیں گے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، دجال کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم میں سے ایک ایسا شخص میری امت کا خلیفہ نہ بن جائے جو مہدی کہلائے گا۔ کچھ روایت میں خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا ذکر ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سیاہ جھنڈے خراسان کی طرف سے آتے دیکھو تو ان کے پاس پہنچو، چاہے برف پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ دوستو، اہم بات یہ ہے کہ بہت سی تفصیلی روایت ہیں جو انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہیں، جیسے سفیانی کا خروج، یمانی کا خروج، آسمانی آوازیں، زمین کا دھسنا، مخصوص شہروں یا ملکوں کے نام جیسے آذربائیجان، قزوین وغیرہ۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے کہ حجاز پر ایک حاکم عبداللہ ہوگا، اس سے پہلے اس کا بھائی ہوگا جس کا نام کسی جانور پر ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ موجودہ سیاسی حالات کو ان روایت سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے دعوے کرنے والے بہت سے لوگ ہوں گے
کچھ لوگ خود کو مہدی کہہ کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت دنیا میں جنگوں، فتنوں، ظلم اور اخلاقی گراوٹ کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ فلاں ملک یا فلاں واقعہ بالکل وہی علامت ہے، یہ اندازہ بازی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب اور کیسے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہچان نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما دے، آمین۔ دوستوں امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔